السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اور حیرت اور دکھ کی بات یہ ہے کہ عین اس وقت کہ جب ساری دنیا کے شیعہ علماء اور عوام مل کر اشرف آصف جلالی اور معاویہ اعظم طارق کے لائے ہوئے بل اور ان کی بکواس کے خلاف جواب دے رہے تھے، اور قوم جو ہے وہ ایک اتحاد کی طرف بڑھ رہی تھی، تمام شیعہ مل کر ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو رہے تھے، عین اس وقت آپس میں شیعہ افراد کے درمیان میں کھلبلی مچانے کے لیے ایسے بیانات جاری کر دیے گئے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت سے توجہ ہٹ کر سارا زور آپس میں لگنا شروع ہو گیا۔ جس معاملات میں، جن معنوں میں اہل سنت کے افراد رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا انہا یا انہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اصل میں ایک دعائیہ معنی ہے کہ اللہ اے اللہ تو ان سے راضی ہو۔ وہ دعا کرتے ہیں کسی شخص کے ساتھ یہ لفظ لگا کر، مثلا حضرت فلان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ اس شخص سے راضی ہو، یہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم سلام اللہ علیہ یا سلام اللہ علیہم کہتے ہیں تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان پر اللہ کا سلام ہے، کیونکہ یہ سلام میری اور آپ کی مرضی پر نہیں ہے، بلکہ یہ سلام اللہ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ سلام علی آل یاسین، الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ سلام جو ہے وہ اللہ کر رہا ہے، وسلم تسلیما کا حکم ہمیں دے رہا ہے کہ تم بھی سلام کرو۔ اور جن معنوں میں اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ رضی اللہ ہے، وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہیں راضیہ مرضیہ، جس کی غلط تفسیر کی گئی، جس کے ساتھ تفسیر بالرائے کر کے دھوکہ دیا گیا اور علمی خیانت کی گئی، وہ راضیہ مرضیہ، وہ نفس مطمئنہ کے جو ہمارے ائمہ کا لقب ہے نفس مطمئنہ، اور جب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا میں یہ آیت گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کے آ، اس حال میں کہ تیرا رب تو اس سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ تو یہاں پر یہ اعلان ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دعا مانگتے کہ اے مطمئن نفس تو واپس پلٹا، کہ اللہ کرے اللہ بھی تو اس سے راضی ہو جائے اور تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم اعلان کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرا رب تو اس سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ لقب راضیہ مرضیہ یہ ہمارے معصومین کے لفظ کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ القاب جو ہیں وہ جناب سیدۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی ہے، یہ القاب ان کے بھی ہیں۔ تو لہٰذا عوام کو جہالت کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہماری آذانوں کے خلاف بل لانے کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ ہمارے عقائد پر حملہ کر رہا ہے، اور یہ لوگ اپنی عوام کو بجائے دشمن کے مقابلے میں تیار کرنے کے لیے آپس میں ان کے عقائد کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کیا سلام علی آل یاسین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے؟ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ کیا الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہ اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے منتخب بندوں پر سلام ہے؟ تو کیا یہ استفہام ہے، یہ دعا ہے، یہ طلب جو ہے وہ رضا ہے؟ اور وہ لفظ کتنے عظیم الشان ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کون ہے جو اپنے نفس کے بدلے میں اللہ کی مرضات کو حاصل کر لیتا ہے؟ تو جس کے پاس اللہ کی مرضیاں آ جائیں تو کیا اس کے لیے رضی اللہ ہونے کی دعا مانگی جائے گی؟ یہ صرف اور صرف دشمنوں کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ اگر یہ قوم مل کر کسی دشمن کو علمی جواب دینے کے لیے پر تولے تو کوئی نہ کوئی ایسے بیانات دے دیے جائیں جس سے یہ قوم آپس میں داخلی خلفشار کا شکار ہو جائے اور وہ دشمن جو ہے وہ اس کو فرار کا راستہ مل جائے۔ یاد رکھیے گا، جنہیں رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو کافر سے مسلمان ہوں، جنہوں نے پہلے کفر کیا ہو، جب کلمہ پڑھ لیں تو ان کے لیے کوئی دعا مانگتا پھرے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ لیکن جو معدن اور نبوت و معدن اور رسالت ہوں، کہ جہاں سے نبوت اور رسالت
جاری ہوتی ہے، جو اللہ کا امر ہوتے ہیں کہ جن کا وجود امر الہی کا پیکر ہوتا ہے، وہ کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی رکھتے ہیں، ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ افراد سلام اللہ علیہ کے اس کلمے کے ساتھ جو ہے ان کے ناموں کو لیا جائے تو یہ ان ناموں کی عزت ہے، ورنہ رضی اللہ کہہ کے ان کو اور کافروں سے مسلمان ہونے والوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دینا یقیناً ایک ظلم ہے ان شخصیات کے ناموں پر۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ رضی اللہ لگائیں ان کے نام کے ساتھ یا آپ کچھ بھی نہ لگائیں تو ان شخصیات کے مقام اور منزلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے گا، کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان شخصیات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ائمہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے نام ماننے سے ہمارے ائمہ کے مقام اور منزلت میں کمی نہیں آ جاتی، بلکہ انکار کرنے والوں کی اپنی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگاتا ہے یا رضی اللہ لگاتا ہے یا کوئی اور لفظ لگاتا ہے یا کوئی لفظ بھی نہیں لگاتا تو ان سے ان شخصیات کے مقام اور منزلت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ وہ لفظ لگانے یا نہ لگانے والے کا اصل عقیدہ سامنے آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ان شخصیات کو سقیفے میں عزت نہیں ملی بلکہ انہیں اللہ نے عزت دی ہے۔ جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے سقیفے کی اولادیں خراب نہیں کر سکتی، اور جو سقیفے والوں سے اور دنیا والوں سے عزت لیتے ہیں وہ پھر ایسے جملے کہہ کے وہ ایسے عارضی شہرت کے طلبگار لوگ، انہیں خوف رہتا ہے کہ چونکہ دنیا نے عزت دی ہے لہٰذا دنیا والے اس کو ذلیل بھی کر سکتے ہیں، تو ذلت سے بچنے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، آل محمد کو اللہ نے عزت دی ہے، اور جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے دنیا کا کوئی ذلیل انسان کبھی خراب نہیں کر سکتا۔